أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نکلا ہوا ایسے طریقے پر کہ اگر کسی چیز پہ داؤ لگائے اس پہ چلنا چاہے تو اس کو کسی کروٹ بدلنے کی ضرورت نہ پیش آئے، کسی ہاتھ کو پیر کو تغیر دینے کی ضرورت نہ پیش آئے، بلکہ اسی طرح سے یکدم اچھل کر حملہ کر لے جیسے داؤ لگاتا ہے شکار پر، اس طریقے پر۔ کچھ دیر بعد اس بچے کی والدہ آ گئی، بچے نے کہا جال کشمیر اخذ المتاع تبارک الجبل۔ اس بچے نے وہ تین لفظ بول دیے جن کے معنی معلوم کرنے کی مجھے ضرورت تھی۔ کشمیر آیا اور اس نے متاع کو لیا اور تبارک الجبل، جبل پر پہاڑ پر متبارک ہو گیا۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ میرے دل کا غنچہ کھل گیا، جو میری ضرورت تھی پوری ہو گئی، سمجھ گیا۔ کشمیر ایسے کتے کو کہتے ہیں جس کا رنگ سیاہ ہو اور اس کے چاروں ہاتھ پیر پر زردی ہو، آنکھ کے اوپر نشان ہو زرد رنگ۔ متاع کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جو چولہے پر رات دن پڑا رہتا ہے، جس سے توا پہنچ لیا، ہاتھ پہنچ لیا، ہانڈی پکڑ کے اٹھا لیا، کہ ہے تو رات دن کی ضرورت کا، مگر کچھ زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو صندوق میں لے کے اس کو نہیں رکھا جاتا، سینے سے نہیں لگایا جاتا، بلکہ ضرورت پوری تھی وہیں ڈال دیا۔ اور تبارک کے معنی ہے کہ کسی چیز پر اس طریقے سے قابو یافتہ ہونا کہ اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے کسی ادنا تغیر کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو تین لفظ کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ متاع کا حاصل یہی ہے، اس دنیا کو متاع کہا گیا، یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ضرورت کی چیز ایسی ہے جیسے وہ کپڑا چولہے پر پڑا رہتا ہے، تو ضرورت کی چیز ہے، ہاتھ پہنچا وہیں ڈال دیا۔ اسی طریقے پر دنیا میں روپیہ ہے وہ بھی اسی قسم سے ہے، سواریاں قسم قسم کی وہ بھی اسی قسم سے ہیں۔ یاد رکھو کوئی چیز ان میں سے دل لگانے کے قابل نہیں، اعتماد کے قابل نہیں، اطمینان کے قابل نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس جتنا روپیہ ہوگا اسی قدر ہماری زندگی قابل اطمینان اور قابل اعتماد ہوگی، روپیہ پاس ہوگا تو اس سے اطمینان ہوگا۔ مگر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ایک کیڑا دیمک کا مسلط فرما دے سارے نوٹوں کی گڈی کو کھا جائے۔ بتائیے ایک کیڑا جس چیز کو یوں ختم کر ڈالے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس چیز آدمی کا اطمینان ہو، قابل اعتماد ہو؟ ہرگز نہیں، وہ قابل اعتماد چیز نہیں۔ ایک کیڑا دیمک کا اس کو ختم کر ڈالے، ایک دیا سلائی اس کو ختم کر ڈالے، ہوا کے ایک جھونکے میں اڑ جائے، وہ چیز قابل اعتماد ہوتی۔ اور آج سکہ بدل جائے تو نوٹ سارے کے سارے بیکار، سارے کے سارے ختم، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے پیارے دوستوں، اس میں اطمینان نہیں، اطمینان کی چیز ہے ہی نہیں۔ بعض آدمیوں نے سمجھ رکھا کہ کھیتی جتنے میرے پاس ہوگی اس میں مجھے زیادہ اطمینان ہوگا، مگر یاد رکھو بیج ڈالنے کے بعد اگنا اپنے اختیار میں نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو دانا اگے گا، نہیں اجازت ہوگی تو نہیں اگ سکتا۔ دانا اگا، پودے بنے، لیکن اس کے اوپر خوشہ کب آئے گا؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو خوشہ آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا۔ خوشہ آیا، اس کے اندر دانا پڑا، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی لو ایسی چل گئی جس سے کہ دانا سارا کا سارا گل گیا تو کیا کرے، جل گیا تو کیا کرے گا؟ اس کھیت کے اندر ایک کیڑا لگ جائے جو سارے غلے کو کھا لیا تو کیا کرے گا؟ غلہ تیار ہو گیا، اکٹھا کر لیا، آسمان سے ٹڈی آئی اور ٹڈی آ کے سارے غلے کو کھا گئی تو کیا کر لے؟ آسمان سے ایک بجلی گری، سارے غلے کو جلا ڈالا تو کیا کرے؟ ایک زور کی بارش آ گئی، سارے وہ بہا لے گئی تو کیا کرے؟ اس بات سے میرے محترم دوستو کوئی چیز قابل اطمینان نہیں۔ یاد رکھو مسلمان کا جو کچھ سرمایہ ہے وہ اعتماد اللہ کی ذات عالی پر،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حسنہ کے ساتھ میں ارتباط، یہ ہے اعتماد کی چیز۔ ہر چیز کا، ہر شے کا اعتماد علیحدہ علیحدہ ہوا کرتا ہے، ہر ایک کی کامیابی جدا گانا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے مٹھائی کی دکان کرتا ہے، اس کی دکان کی ترقی کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ روزانہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی مٹھائی اس کے یہاں تیار ہوتی ہے، گاہک خریدتے ہیں، دور دور تحفے کے طور پر لے جاتے ہیں، سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو سمجھا جائے گا کہ ہاں اس کی دکان اعلیٰ درجے کی ترقی کی اس نے۔ اور اگر ایک مرتبہ اس نے مٹھائی بنائی، کتے چاٹ رہے ہیں، مکھیاں بھنک رہی ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، کوئی خریدتا نہیں، تو کیا اس کی کچھ ترقی ہے؟ وہ ترقی نہیں۔ ایک وکیل ہے، وکالت کا پیشہ کرتا ہے، اس کی ترقی کیا ہے؟ اس کی ترقی ہے کہ وہ قانون کا حافظ ہے، تعزیرات اس کو خوب یاد ہیں، جس مقدمے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں کامیابی ہوتی ہے، وہ ایسی بحث کرتا ہے کہ جج اور منصف پہ حیران رہ جاتے ہیں، ہر چیز کے نظائر اور شواہد پیش کرتا ہے، کہا جائے گا یہ کامیاب ہے۔ اور اگر محنتانہ فیس تو زیادہ لیتا ہے مگر مقدمے میں بحث اچھی نہیں کرنا جانتا، اس کو قانون کی دفعات یاد نہیں، تعزیرات سے واقف نہیں، نظائر و شواہد پیش نہیں کر سکتا، جج کو مطمئن نہیں کر پاتا، شریعت مخالف کی جرح کا جواب نہیں دے پاتا، تو کامیاب نہیں۔ ایک عالم ہے، عالم کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے اس کو علم دین عطا فرمایا ہو، اس کے قلب کے اندر خشیہ ہو، وہ تقوی اختیار کرتا ہو، وہ علم دین کے پھیلانے میں رات دن منہمک ہو، کہا جائے گا کہ یہ عالم کامیاب ہے۔ اور اگر یہ نہیں، چاہے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہوں، چاہے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہوں، لیکن علم دین کی وہ خدمت نہیں کر رہا ہے، اس کے قلب کے اندر خشیہ نہیں، چاہے روپیہ بہت کما لیا ہو اس نے، تو وہ عالم اپنے علم میں کامیاب نہیں۔ چاہے دوستوں ہر ایک کی لائن علیحدہ علیحدہ ہے۔ مسلمان کی کامیابی اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وہ وابستہ رہے، اس کا اعتماد کسی چیز پر نہ ہو، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سکھائی ہے، یہی چیز سکھائی ہے کہ اعتماد جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور کسی پر اعتماد نہیں۔ کسی وجہ سے جس شخص کے حدیث پاک میں آتا ہے، جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، اور جس کا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہوتا ہے اس دل کے اندر مخلوق کا ڈر رہتا۔ سجستان کا علاقہ جہاں کے لوگ پہلے محصول دیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور جس وقت ختم ہو گیا ہے، اس وقت ان لوگوں نے محصول دینا بند کر دیا۔ یہاں سے مسلمانوں کا ایک وقت گیا ہے، بڑے اعلیٰ درجے کے تم تراق کے ساتھ گھوڑوں پہ سوار شان شوکت کے ساتھ میں گیا محصول وصول کرنے کے لیے۔ اس بادشاہ نے کہا وہ پہلے لوگ کہاں گئے؟ کون؟ کیا علامات تھی ان کی؟ مطلب وہ جن کی آنکھیں اندر کو اتری ہوئی تھی، جن کے گال پچکے ہوئے تھے، جن کے لبوں پر خشکی تھی، جن کے کپڑے پرانے تھے، پیون لگے ہوئے، جن کے چپل گھسے ہوئے تھے، وہ لوگ کہاں گئے؟ پوچھا کیوں، ان میں کیا بات تھی؟ تو ان میں بات یہ تھی کہ وہ رات میں خدا کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے، دن کو مخلوق خدا پر رحم کیا کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جیسی میری حکومت میں قدم رکھتے میرا دل ان سے کانپا کرتا تھا۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ تو جا چکے، اب تو ہمارا نمبر ہے۔ تب اس بادشاہ نے کہا کہ پھر میں بھی محصول انہی کو دیا کرتا تھا، آج تم کو محصول نہیں دوں گا، میرا تمہارا آج مقابلہ تلوار کے ذریعے سے مقابلہ کرو۔ میرے محترم دوستو، مسلمان کا اعتماد جو کچھ ہے یاد رکھو کسی پر اعتماد نہیں، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد ہے۔ اللہ کی ذات عالی پر اعتماد رکھو گے تو یاد رکھو نہایت پختہ رہو گے، ہر جگہ پر پختہ رہو گے۔ اگر اللہ کی ذات عالی پر اعتماد نہیں رکھا ہر جگہ شکست کھاؤ گے، ہر جگہ پر ناکامی ہوگی۔ تو یاری دی کہ گیرت کو رستگاری دی، اللہ جس کی حفاظت کرنے والا ہو یاد رکھو اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ مگر پیارے دوستو، اللہ کی طرف سے جو حفاظت کے وعدے ہیں ان کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان کے لیے شرائط وہی ہیں جو میں نے ابھی عرض کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اتنی ہو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی ہو کہ کسی کے ساتھ بھی نہ ایسی محبت ہے، نہ ایسی عقیدت ہے، نہ ایسی اطاعت ہے، تبھی جا کر انسان اللہ کی بارگاہ عالم مقبول ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ لشکر کی زیادتی کرنے پر دارمدار نہیں، روپے کی زیادتی کرنے پر دارمدار نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، اس چیز کے خیال سے نکال دو، بالکل دل سے نکال ڈالو۔ دارمدار بھی کہ اللہ کی نصرت پر ہے، نہ تم تک کیا بلش کرے بے عدد کہ شاید جب نصرت نہ یادی مدد۔ شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کر گئے کہ لشکر بے عدد پر کوئی اعتماد نہ کرو، شاید نصرت نہ ہو باری تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ حضرات کے سامنے تاریخ نہیں ہے، تاتار کے حالات معلوم نہیں، تاریخ کامل ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ایک سپاہی ایک تاتاری ایک جگہ دیکھتا ہے کہ 150 مسلمان ہیں، وہ ہتھیار لگائے ہوئے ہیں، ہتھیار لگائے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں جان بچانے کے لیے، جان پناہ گزین ہونے کی حیثیت سے۔ ایک تاتاری سپاہی کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہر جاؤ، میرے پاس چھرا نہیں، میں اپنے خیمے سے چھرا لے کر آتا ہوں، تم کو ذبح کروں گا۔ تو 150 کے 150 اسی جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں، ان کے اندر بھاگنے تک کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ جاتا ہے، جا کر اپنے خیمے میں سے لا کر چھڑے میں سے سب کو ذبح کر ڈالتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ چیز وہی ہے جب آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو سب کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ مسلمانوں نے دولت اور سلطنت کے نشے میں اس وقت خدا کو فراموش کیا، ظلم کیا، ناانصافیاں کی، یہاں تک کہ ایک بوڑھے ترک نے کھڑے ہو کر پہاڑی پر کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا کہ اے مسلمانوں کے خدا، کیا یہی تیرے مسلمان ہیں؟ کیسے مظالم کر رہے ہیں، ان کی سلطنت ہے، ہم غریب ان کی سلطنت میں رہتے ہیں، کس طرح مظلوم ہیں، کیا اسی کا نام انصاف ہے؟ غیر سے آواز آتی ہے کہ تم حملہ کرو، ہماری مدد تمہارے ساتھ۔ اس نے پھر اپنی قوم کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد میں حملہ کیا، یہاں تک کہ 90 ہزار آدمیوں کے قتل ہونے کی نوبت آئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 20 لاکھ مسلمان تھے اس علاقے میں، جن میں سے 14 لاکھ قتل کر دیے۔ آج رو رہے ہیں کہ صاحب احمد آباد میں یہ ہو گیا، فلانی جگہ پر یہ ہو گیا، فلانی جگہ پر یہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کوئی شکایت کسی ہندو کی مت کرو، کوئی شکایت کسی سکھ کی نہیں، کوئی شکایت حکومت کی نہیں، شکایت جو کچھ اپنے اعمال کی۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوں، خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہماری نصرت ہو، کوئی ہے ہمیں ہاتھ لگانے والا؟ ہرگز نہیں۔ میرے پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرو، اعتماد اللہ کی ذات پر پیدا کرو، اللہ کی ذات پر اعتماد ہوگا تو یقین رکھو جو دشمن ہیں وہ دشمن تمہارے اپنے بن جائیں گے۔ دل کے اندر دشمنی اور محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں جس دل میں چاہیں محبت ڈال دیں، جس دل میں چاہیں دشمنی ڈال دیں۔ اس واسطے پیارے دوستو گھبرانے کی بات نہیں، پامردی کے ساتھ جمنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو جتنے اس میں پختہ رہو گے اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، محمود غزنوی ہندوستان میں آیا، بڑی سخت جنگ ہوئی، ایسی سخت جنگ ہوئی جس کی حد نہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑنے کو ہو گئے، بڑی پریشانی۔ محمود غزنوی فوراً گھوڑے کی کمر سے اترا ہے اور اتر کے خدا کے سامنے سجدے میں پڑ کر اس نے رونا شروع کیا کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسلام تباہ ہو رہا ہے، مسلمان تباہ ہو رہا ہے۔ چند آنسو اس کی آنکھ سے نکلے ہیں اور اس کے بعد جو پھر دوبارہ گھوڑے کی پشت پر آتا ہے تو بالکل رخ پلٹا ہوا تھا، ایسا پلٹا ہوا تھا کہ دشمن کے اوپر روب چھایا ہوا تھا۔ میرے محترم دوستوں، ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اختیار کیا جائے۔ یاد کیجیے واقعہ مکہ معظمہ کو جو فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے چلے ہیں، کیا صورتیں پیش آئی ہیں۔ اس شان کے ساتھ تشریف لے گئے، لشکر آپ کا بڑا شاندار چل رہا ہے، ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنا کھانا الگ پکائے، آگ الگ جلائے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کے متعلق مکے والوں کو فکر تھی کہ کچھ تلاش کیا جائے، کیا ارادے ہیں۔ وہاں سے ابو سفیان اور ایک دو آدمی اسی تلاش میں آئے ہوئے تھے، کسی ٹیلے پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے، رات کا وقت، کہہ رہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی آگ جل رہی، کون ہے؟ غسانی بادشاہ ہے، کون ہے؟ قیصر ہے روم ہے، کون ہے؟ کس طرح سے کیا قصہ؟
ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس کی فکر تھی کہ کسی طرح سے کوئی شخص مکے جانے والا مل جائے تو اس کو اطلاع کرا دیں. ان کے پاس پہنچ گئے, ملاقات ہو گئی. کون؟ ابو سفیان, عباس. اچھا کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اور لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آگے اس وقت میں مسلمان ہو گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ, اور جو ساتھی تھے ان کو چلتا کر دیا. اور حضرت عباس نے سکھا دیا کہ جا کر مکے والوں سے کہہ دینا کہ دیکھو آج میدان میں نہ آنا, مقابلے پر نہ آنا, ورنہ یاد ہے کہ سب کا تہس نہس ہو جائے گا. اور یہ کہنا کہ حضور ہم تو آپ کے بھائی ہیں, اپنے بھائیوں پہ چڑھائی کر کے آئے. چلے گئے. صبح کو لشکر کا معائنہ کیا. جس وقت لشکر چلنے لگا ابو سفیان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ جھنڈا کس کا, یہ جھنڈا کس کا, یہ جھنڈا کس قبیلے کا, یہ انصار کا, یہ ان کا. یہ لوگ اس میں ہو گئے. وہ مٹھی بھر آدمی جن کو مکہ معظمہ سے ایسے طریقے پر نکالا گیا کہ وہ چھپ کر آئے وہاں سے, وہ اتنی بڑی جماعت بن گئی. اس طرح کے ساتھ میں جا رہے ہیں. ایک کا ہاتھ, جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, انہوں نے ایک آواز لگائی, اليوم یوم المرحمہ, اليوم نستحل الکعبہ. آج لڑائی کا دن ہے, آج کعبے کو حلال کیا جائے گا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. حضور نے فرمایا نہیں, اليوم یوم المرحمہ, اليوم نصر الکعبہ. آج رحمت کا دن ہے, لڑائی کا دن نہیں. آج رحمت کی تقسیم کا دن ہے. آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا, اس کا اعزاز اکرام کیا جائے گا. اور ان صاحب کے ہاتھ میں سے جھنڈا لے کر دوسرے سب کے حوالے کر دیا. جس وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے, جو صنادید قریش سے وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو حضور آپ کے بھائی ہیں. آپ نے فرمایا نام اخوۃ یوسف, بھائی تو ہو, باقی ایسے بھائی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کنویں میں ڈال گئے. تب انہوں نے کہا کہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین, اللہ نے آپ کو فضیلت و فوقیت عطا فرمائی, ہم لوگ خطا کار تھے. تب آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں. یاد کرو واقعات کو. کیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے اس میں, جن کے سینے پر پتھر رکھ کر ان کو زخمی کیا جاتا تھا, جن کے ہنٹر لگائے جاتے تھے, اور ان کی زخمی کمر کو گرم بالوں پر گھسیٹا جایا کرتا تھا, اور ان کی زبان سے ایک آواز آتی تھی, احد احد, اللہ تو ایک, اللہ تو ایک, اللہ تو ایک. وہی کہا کرتے تھے. کیا اس میں صہیب موجود نہیں تھے؟ کیا عمار ابن یاسر موجود نہیں تھے؟ کیا خباب ابن عرب موجود نہیں تھے؟ یہ سب حضرات موجود تھے جن کو بہت بری طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی تھی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بری طرح سے ستایا گیا تھا جس کی حد نہیں. ان کی والدہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا تھا, اس طریقے پر ان کو شہید کیا گیا تھا. یہ سب دکھے ہوئے دل موجود تھے, لیکن اس روز انتقام لینا نہیں تھا. فاتحانہ حیثیت سے جا رہے تھے. اس روز انتقام لانا چاہتے تو کوئی بچ سکتا تھا؟ نہیں بچ سکتا. اعلانات شروع ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, جو شخص اپنے مکان میں داخل ہو کر کیوار بند کر لے اس کے لیے امن. حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ حضور ابو سفیان بڑے آدمی ہیں, کچھ ان کے لیے بھی کر دیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن. وہ اس عورت کا قصہ پیش آیا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا تھا. تیزاب میں بجھا کر خنجر دیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرانے کے لیے. مسلح کرایا تھا, جگر اور دل نکال کر دانتوں سے چبایا تھا اس عورت نے. کان ناک کو تاگے میں پیو کر گلے میں ہار بنا کر ڈالا تھا, وہ چلتی کودتی پھری تھی. اس کا قصہ پیش آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے لیے بھی معافی, سب کے لیے معافی, سب کے لیے معافی. وہ معافی کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, معافی کے ساتھ میں تشریف لا رہے ہیں, معاف کرتے چلے جاتے ہیں. جو اونچے درجے کے قریش تھے ان کی معافی اس شرط پر نہیں تھی کہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو معاف کر دیا جائے. وہ اپنے دین پر باقی ہیں لیکن ان کو معاف کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا. حضور نے فرمایا کیا رائے ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم کو قتل کرتے ہیں آپ تو حق ہے قتل کرنے کا, اس لیے کہ آپ ہم نے مخالفتیں کی, آپ کی ہر طرح سے دشمنی کی. اور اگر معاف فرماتے ہیں آپ کی شان کی یہی لائق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا, معاف فرما دیا. کئی روز تک دیکھتے رہے وہ لوگ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زبان سے تو معاف فرمایا اور اشارہ کر کے کوئی کسی شخص کے ذریعے سے ہمیں قتل کرا دیا جائے. جب دیکھا
نہایت آزادی کے ساتھ ہر گلی کوچے میں وہ پھر رہے ہیں، کوئی مسلمانوں سے کوئی تعارض نہیں کرتا، کوئی تارا تک نہیں دیتا کہ تم نے ہمیں اس طرح سے ستایا تھا، تم نے ہمارے مکانوں پہ قبضہ کیا تھا، تم نے ہمیں یہاں سے شہر بدر کیا تھا، تم نے ہمارے بیوی بچوں کو اس طرح سے ستایا تھا، کوئی ان سے مطالبہ نہیں کرتا، کوئی تعارض نہیں کرتا۔ جب دیکھ لیا کہ پورے طور پہ امن، اس وقت ان لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ تو در حقیقت ان کا ایمان لانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی اخلاق کی بنا پر تھا۔ پیارے دوستو، ایسے رسول کی امت میں ہیں ہم لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ میں اتنے احسانات و معاملات کیے ہیں، کتنا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانات کے بوجھ میں دبا دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اختیار کیا جائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اختیار کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے لیے یہاں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اختیار نہ کیا جائے تو یاد رکھو، ہماری وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے ایمان و اسلام بدنام ہوتا ہے، ہماری وجہ سے قرآن اور حدیث کو بٹا لگتا ہے۔ اس لیے کہ دشمن اسلام اور قرآن کا مطلب جو کوئی سمجھتا ہے وہ ہماری زندگی میں سمجھتا ہے۔ آپ بتائیے، ایک شخص دکان کرتا ہے، ایک مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ کھوٹا سودا دے کر کھڑے سودے کے پیسے حاصل کر لے، وہ بھی یہی چاہتا ہے، یہ بھی وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ بھی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جتنی بد اخلاقیاں اس میں، وہی بد اخلاقیاں ساری کی ساری اس میں۔ پیارے دوستو، اذان ہوتی ہے، خدا کا مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کو سن کر نہ یہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے نہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے۔ آپ بتائیے کیا قدر ہوگی دوسرے کے دل میں اسلام کی؟ کوئی قدر نہیں ہوگی۔ بھائی دوستو، نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور نمونہ ان کو دکھلانے کے لیے نہیں، حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ اور آپ کے اعمال حسنہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح کیا، اس کا واقعہ آپ حضرات نے کتابوں میں تاریخ کی پڑھا ہوگا، اور کچھ تھوڑا سا مختصر سا سن بھی لیا۔ آپ نے دیکھا کسی شہر کو اس طرح سے فتح کیا جاتا ہے؟ گزشتہ صدی سن 57 کے غدر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم پر جو حملہ کرتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر جو چڑھائی کرتا ہے، اس کے حالات بھی سامنے ہیں۔ یہ بنی نوع انسان کے خیر خواہ ایسے ایسے ایٹم تیار کرتے ہیں کہ جس کی ذریعے سے ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ اپنے آپ کو خیر خواہ کہتے ہیں۔ دین اسلام یہ قوم کا، انسان کا، بشر کا یہ خیر خواہی، کون سا کام خیر خواہی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ خیر خواہی کے لیے ضرورت ہے اخلاق کے سدھارنے کی۔ جب تک اخلاق نہیں سدھریں گے اس وقت یاد رکھو کوئی خیر خواہی کارگر نہیں، سب خیر خواہی بیکار ہے۔ اصلی خیر خواہی یہ ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے، اور انسان کو انسان بنانے کے لیے راہ عمل وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ حضور کا طریقہ اگر اختیار کیا جائے گا تو انسان انسان بنے گا، دنیا میں رحم کرم پھیلے گا، سچائی پھیلے گی، دیانت داری پھیلے گی، پڑوسیوں کے ساتھ رحم کرنا پھیلے گا، یہ سب چیز دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یأمن جارہ بوائقہ، کوئی شخص مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے جب تک اس کا پڑوسی اس کے مصائب سے محفوظ نہ رہے۔ اب پڑوسی گھبراتا رہتا ہے کہ خدا جانے کب میرے اوپر یہ حملہ کر دے، کب میرے اوپر کیا مصیبت ڈال دے، کس مقدمے میں مجھے ماخوذ کرا دے، کب میرے مکان میں چوری کرا دے۔ جس آدمی سے پڑوسی اس طرح سے گھبراتا رہتا ہو، بتلاؤ کیا وہ ایماندار کہلانے کا مستحق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب بھی میرے پاس آتے پڑوسی کے حقوق زیادہ زیادہ بیان کرتے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید ہی میراث میں بھی شریک کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ جب ان کے یہاں بکری ذبح ہوتی، کوئی اچھی چیز بکتی، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا، فرمایا کرتے کہ جب تک یہودی کے یہاں اس میں سے نہیں بھیج دیا جائے گا اس وقت تک میرے بچے نہیں کھا سکیں گے۔ یہ حق محض پڑوسی ہونے کا ہے۔ پڑوسی کے واسطے یہ شرط نہیں کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پڑوسی اس کے ساتھ بھی رحم کرم کرنے کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی ذمہ پر ظلم کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ قیامت کو اس کی طرف سے میں داعیے دار ہو کر اٹھوں گا۔ مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت ہو، سلطنت ہو، اور کوئی غیر مسلم ان کی سلطنت میں رہتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ میں رہتا ہے، بغاوت اور غداری نہیں کرتا، اچھی طرح سے رہتا ہے،
اس کے امن دیا ہے ہم نے. اگر کوئی مسلمان اپنی اسلامی حکومت کے گھمنڈ میں آ کر اس کے اوپر ظلم کر لے کہ صاحب یہ تو مسلمانوں کی حکومت میں کچھ نہیں کر سکتا, لہذا اس کے اوپر جو جی چاہے ظلم کر لیا جائے, اگر ایسی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس غیر مسلم کی طرف سے میں قیامت میں دعوے دار ہو کر اٹھوں گا, اس مسلمان پہ دعویٰ کروں گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذمے کی خصومت مسلمان سے زیادہ شدید ہے. اس واسطے کسی غیر مسلم کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ہماری حکومت میں رہتا ہے اس کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں. بڑے حقوق دیے ہیں غیر مسلموں کو. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ہندوستان سے کچھ لڑکوں کو لے گئے, بڑوں کو لے گئے, وہاں لے جا کر ان کی تربیت کی. ایک ہندو لڑکے کی تربیت کی اور اس کو آداب شاہی سکھلائے, علم سیاست پڑھایا, یہاں قابل بنایا, اور قابل بنانے کے بعد اس کی تاج پوشی کی, اپنا تاج اس کے سر پر رکھا. وہ لڑکا رونے لگا. محمود نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں روتے ہو؟ بتلایا کہ رو کیسے نا, ہندوستان میں میری ماں مجھے ڈرایا کرتی تھی کہ محمود آ لیا, ڈرایا کرتی تھی, ہوا بیٹھا ہوا تھا طبیعت میں. آج اگر میری ماں زندہ ہوتی ہے تو میں اس کو بتلاتا کہ دیکھو محمود برا آدمی نہیں, محمود بہت اچھا آدمی. میرے ساتھ محمود نے وہ سلوک کیا, میری ایسی تربیت کی ہے کہ میرے ماں باپ ہرگز ایسی تربیت نہ کر پاتے کہ محمود نے میرے ساتھ کی. میرے محترم دوستو, یہ دشمنوں کے ساتھ میں معاملہ تھا مسلمان بادشاہوں. آپ حضرات جانتے ہیں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور سیواجی کی لڑائی ہوئی, کولہاپور میں جو کچھ ہوا, قلعے کے اندر سیواجی موجود, عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے, وہاں رسد ختم ہو لی, کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا. سیواجی نے کہا اپنی ماں سے کہ میں کیا کروں, کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا. آدمی یہاں کے بھوکے مرنے لگے, باہر سے سامان آنے کی کوئی شکل نہیں. تو اس کی ماں نے کہا کہ عالمگیر سے پوچھ, اس سے مشورہ لے. سیواجی نے کہا وہ تو میرے خون کا پیاسا ہے, مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, گھیر رکھا ہے سارے قلعے کو. اس کی ماں نے کہا کہ یہ صحیح ہے لیکن وہ اپنے مذہب کا پابند ہے. ان کے مذہب میں تعلیم المستخار و مؤتمنون, جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت اور دیانت کے ساتھ میں مشورہ دے. وہ اپنے مذہب کا پابند ہے, مشورہ صحیح دے گا. اس نے جھنڈی دکھلا کر عالمگیر سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک مشورہ چاہتا ہوں, کیا؟ کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا, رسو ختم ہو گئی, کیا کروں؟ عالمگیر نے جواب دیا لڑائی کے لیے مہلت لے لو, جتنی مہلت چاہیے, اور تیاری کر لو. اس میں 10 سال کی مہلت مانگی ہے. عالمگیر نے اپنی فوج کو وہاں سے ہٹا لیا, 10 سال مہلت کے لیے دے دیے کہ 10 سال کے اندر اندر تم تیاری کر لو, جتنی تیاری کرنا. میرے محترم دوستو, یہ وسیع الاخلاق لوگ تھے, اتنے اونچے حوصلے کے لوگ تھے کہ دشمن کو اس طرح سے محاصرہ کرنے کے باوجود اس طرح سے معاملہ کیا ہے, یہ شریفانہ برتاؤ کیا, اور اس طریقے پر اس نے دشمن کو مہلت دے دی کہ جتنی بھی چاہے فوج کی تیاری کرے. پیارے دوستو, اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ تھے در حقیقت حکومت کرنے والے جن کے حوصلے اتنے بلند تھے, جو رعایا کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ میں اتنا احسان کیا کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا جاتا ہے. انگریز نے ایسی تاریخیں لکھوائی جس کے ذریعے سے بدگمانی پھیلے اور کہا گیا کہ وہ جنہیں وہ جلوایا کرتا تھا, ہندوؤں کا دشمن تھا, اتنی ہندوؤں کو قتل کرایا کرتا تھا. آپ غور کیجئے, 29 سال تک اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کی ہے, دہلی پایا تک تھا. اگر واقعی وہ ایسا تھا اور ہندوؤں کا دشمن تھا اور اسی طرح سے قتل و غارت کیا کرتا تھا تو جناب 29 سال کے اندر کوئی ایک بیج کے واسطے بھی نہ ملتا, سب کو قتل کر ڈالتا. وہ طاقت تھی اس کو روکنے والی, مگر یہ غلط ہے. اس جیسا رحم دل آدمی ملنا مشکل ہے. میں نے دیکھا ہے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کے لکھے ہوئے وقف نامے موجود ہیں, بعض مندروں کے نام وقف کیا ہے اس نے, مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کی ہیں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کے دربار کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے, 6,000 عہدوں پر غیر مسلم موجود ہیں, ان کو اس نے عہدے دے رکھے ہیں. اپنی سلطنت, اپنی فوج کا سپہ سالار تک غیر مسلموں کو بنا رکھا ہے. ان کا یہ نہیں تھا کہ جو غیر مسلم اس کو پیس دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. یہ انگریز نے نفرت پیدا کرانے کے لیے, ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ سب چیزیں تیار کر رکھی. میرے پیارے دوستو, ایک زمانے دراز تک ہندوستان کا ہندو اور مسلمان مل جل کے رہتا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرتے تھے.
मरूवत का मामला करते थे। अब भी हमने देखा है पुराने हिंदू जिन्होंने बाप दादा से मुसलमानों के करीब कुछ पढ़ा था, अब भी उसी इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते हैं, अब भी उनकी ताज़ीम करते हैं। और मुसलमान जिनके आसपास हिंदू रहते थे उनकी बिल्कुल इसी तरह से हिफाजत किया करते थे जैसे अपनी बहू बेटियों की हिफाजत करते। क्या मजाल कि कोई हिंदू मुसलमानों के महल्ले में हो, उसकी बहू बेटी पर कोई हाथ डाले, कोई चोर डाकू उसके यहाँ आ जाए, हरगिज़ नहीं। जिस तरह से अपने बहू बेटी की हिफाजत जरूरी समझते थे, इस तरह से हिंदुओं की बहू बेटियों की हिफाजत जरूरी समझा करते थे मुसलमान। इनके ताल्लुकात इतने खुशगवार थे। लेकिन अंग्रेज का दाव इससे नहीं चलता था। अंग्रेज के दाव की वास्ते जरूरत थी कि इनके दरमियान मुनाफरत फैलाई जाए और मुनाफरत फैला कर लड़ाई कराई जाए। अंग्रेज चला गया हिंदुस्तान से, मगर वो जहनीत बाकी, वो जहनीत तब तक काम कर रही है। जगह जगह पर जो फसादात कराए जा रहे हैं उसी जहनीत के मातहत कराए जा रहे हैं। ये मुल्क की तबाही की चीजें हैं, कौम की तबाही की चीजें हैं, मुसलमान के लिए भी तबाही की चीजें, हिंदू के लिए भी तबाही की चीजें हैं, ताकि ये आपस में लड़ लड़ कर दूसरे ममालिक का मुकाबला न कर सकें। इस बात से तब्दीलें की जाती हैं। दूसरे दुश्मन इनको जेर कर डालें, जहाँ तक हो सके हर जगह पर दुनिया भर में जलील हो जाएं। आज अखबारों में छाया हो रहा है कि मतलब हिंदुस्तान में ये फसाद हुए, ये फसाद हुए। फैलेगा यहाँ तक कि आपस में हमदर्दी पैदा होंगी और ये सारे के सारे फसादात खत्म होंगे। वरना तबाही के किनारे आ लगे हैं, जगह जगह पर तबाहियां हो रही हैं। प्यारे दोस्तों, इससे बचने समझने की जरूरत है, होश करने की जरूरत है। आखिर कहाँ जा रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों? तारीख को उठाकर देखो, सहाबा इकराम ने किस तरह से ममालिक को फतह किया और किस तरह से रियाया की परवरिश किया करते थे। एक एक सहाबी ने किस किस तरह से एक एक की जान माल की हिफाजत की। मेरे मोहतरम दोस्तों, जरूरत है कि उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए। ये जो नफरतें दिलों के अंदर पैदा होती जा रही, इनको खत्म कीजिए। याद रखो, मुल्क की तबाही की चीज है। वो मुल्क कभी पनप नहीं सकता जहाँ इस तरह से आए दिन फसादात होते रहें। इसलिए इन फसादात को खत्म करो, और जहाँ उसके खत्म करने की ये सूरत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को इख्तियार किया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए। हिंदू है उसके ऊपर भी शफकत की जाए, सिख है उसके ऊपर भी शफकत की जाए, पारसी उसके ऊपर भी शफकत की जाए, पढ़ा लिखा हो उसके साथ भी रहम करम का मामला करना चाहिए, अखलाक का मामला करना चाहिए। मुसलमान के साथ भी, गैर मुस्लिम के साथ भी, सबके साथ भी अखलाक का मामला करना चाहिए। इसी तरीके पर पनप सकते हो। और ना तो याद रखो, हालात ज्यादा खराब से खराब होते चले जा रहे हैं, आगे और परेशानियां हैं। इसलिए मैं इस वक्त में खत्म करता हूँ कि खुलासा मेरी सारी गुफ्तगू व समाखराशी का इतना ही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा को बयान करने से मकसूद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को ज़हन नशीन किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक मोहब्बत है, अक़ीदत है, इताअत है। इस मोहब्बत, अक़ीदत, इताअत के हासिल करने के लिए कुरान पाक की तालीम, हदीस शरीफ की तालीम, फ़िक़्ह की तालीम, तारीख़ इस्लामी की तालीम ये ज़रूरी है। और उसके लिए ये मदारिस बुनियाद की हैसियत रखते हैं, मरकज़ की हैसियत रखते हैं। शैतानी ताकतों के मुकाबले के वास्ते जज्ब व फ़रेब को तोड़ने के लिए ये मदारिस हैं। जिस तरह से जमीन में बीज डाला जाता है गंदम का और उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी उग आती हैं, बिल्कुल इसी तरीके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के क़ुलूब में जो ईमान का बीज डाला, इत्तिबा सुन्नत सिखाया, वो तो खालिस दीन था, बिल्कुल निखरा खरा खरा दीन था, उसके अंदर कोई आमेजिश नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो ज़माना नबी से बोध होता चला गया, वो दूसरी चीजें इसके अंदर शामिल होती चली गई। उन चीजों से निखारने के लिए, उन चीजों से अलग करने के लिए जरूरत है दीन इस्लाम को साफ करने की। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है उसको साफ किया जाता है, कपड़े के अंदर जू पैदा हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता, चारपाई में खटमल पैदा हो जाए तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता है। दीन में बेदीनी की चीजें जो घुस आती हैं, जिनका नाम बिदआत और रसूम है, उन बिदआत और रसूम से दीन को खालिज करने, अलग करने की जरूरत है। उसके जरिए से खरा खरा दीन पहुंचे। और याद रखो, जिस कदर ज्यादा ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को बयान किया जाएगा और अपनाया जाएगा, उसी कदर कितने दफा होंगे, क़ुलूब साफ होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत के दरवाजे खुलेंगे। और मसाइल जितने कुछ आते हैं सब अपने अमाल की वजह से आते हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं, न शिकायत जुबान पे लाओ, अपने अमाल को दुरुस्त करो, अल्लाह ताला के साथ में मामला दुरुस्त होगा,
تو سب کے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اگر درست نہیں تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے پسوا دیں. دیکھو ہندو بھی خدا کا نوکر ہے, سکھ بھی خدا کا نوکر ہے, حیدر بھی خدا کا نوکر ہے, سیلاب بھی خدا کا نوکر ہے, طوفان بھی خدا کا نوکر ہے, یہ سب خدا کے نوکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مجرم کو جس نوکر سے چاہے دکھوا دیں, کسی کی کوئی شکایت نہیں. اس واسطے اپنے مالک الملک کے ساتھ میں معاملہ صحیح رہے گا تو انشاءاللہ سب چیزیں درست رہیں گی. وہاں سے معاملہ خراب رہے گا تو ہر چیز خراب رہے گی. بس میں ختم کرتا ہوں, اور جو مدرسے کا نظام ہوگا وہ آگے بڑھے گا.